میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت جلد اول میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا یا اس کا خون بہایا ہوگا یا اسے مارا ہوگا۔ پس ان سب گناہوں کے بدلے اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائے گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مزید اگر حقدار باقی رہے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور یہ شخص اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، وسلم کے اس فرمان عالی شان پر غور کیجئے کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ جو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر گویا نیکیاں لے کر تو آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی اور مسلمان کو تکلیف دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کو مارا ہوگا، طرح طرح سے گویا تکلیفیں پہنچائی ہوگی۔ تو اس نے جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہوگی
اس شخص کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، اور پھر اگر اس سے بھی بدلہ پورا نہ ہوا تو مظلوموں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ شخص گویا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، آج حقوق العباد کے معاملے میں ہم بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ آج کسی کو گالی دے دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو مارنا یا کسی کو ڈرا دینا یا کسی کا مال دبا لینا یا کسی کو اور کسی انداز سے گویا تکلیف پہنچانا، بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں کوئی عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا، اور ان حقوق العباد کے معاملے میں ہم غافل نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر دنیا میں بندوں کے حق تلف کیے اور توبہ کیے بغیر اور انہیں راضی کیے بغیر مر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، تو قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا۔ چنانچہ اخلاق الصالحین میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ ادا نہ کرے۔ یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہے، اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبایا یا اس کو گالی دے دی یا آنکھیں دکھا کر اسے ڈرایا دھمکایا، غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی، یہ سب یاد رکھیے بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے کسی سے قرض لیا، اگر ادائیگی کے لیے رقم پاس نہیں ہے مگر گھر کے اسباب مثلاً فرنیچر وغیرہ بیچ کر قرضہ ادا کر سکتا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکنہ صورت ہونے کے باوجود قرض دار سے مہلت لیے بغیر قرض کی ادائیگی میں دیری کرنا، یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً گناہ ہے، اور ایسا شخص گناہ گار ہے۔ اب چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا اور اس کا گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کا یہ وبال ہے تو جو لوگوں کا قرضہ دبا لے یا ان کا مال دبا لے، یہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ رسالت، مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے قرض کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے ہیلے اور حجت کرنے والے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص یعنی زید فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر اور ظالم کذاب اور مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب وہ اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا
تو اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کا مطالبے میں دی جائیں گی. یعنی جس طرح دنیا میں اس نے ان کا مال لیا، اس کے بدلے انہیں قیامت میں نیکیاں دی جائے گی. تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض کے بدلے 700 نمازیں با جماعت دینی پڑے گی. جب اس یعنی قرضہ دبانے والے کے پاس نیکیاں نہ رہے گی تو ان یعنی قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہ کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ممکن نہ ہوگا. ہاں، اللہ عز و جل چاہے تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم اور مظلوم میں صلح کروائے گا. بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائے گی. اگر اس سے بھی ظالمین اور مظلومین کے درمیان حق باقی رہے تو اب گناہ سر پر ڈالے جائیں گے، اور اس طرح ظالم اگرچہ دنیا میں کتنا ہی نیک و پرہیزگار ہو، بڑی بڑی نیکیاں وہ کر لے، مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب قیامت کے دن نیکیاں دوسروں کو دینے کے سبب مفلس رہ جائے گا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. بسا اوقات ہم یہ ذہن بناتے ہیں کہ چلو اس کا مال ہے، اس کی چیز ہے، ابھی استعمال کر لیتا ہوں، بعد میں اسے راضی کر لوں گا. یاد رکھیے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی سامان یا چیز استعمال کرنا ہے تو پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا اور وہ ناراض ہوا تو یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. اگر اللہ نہ کرے اسی عمل کے سبب وہ ناراض ہو گیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا. چنانچہ فیضان سنت میں ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا. دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا. اس کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا وہ کھاتا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سب گناہوں کو بخش دیا، مگر ایک تنکا جسے میں نے اس کے مالک کے مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اس سے دانتوں میں کھلال کیا تھا، وہ تنکا اس کے مالک سے معاف کرانا رہ گیا تھا. افسوس اسی سبب سے ابھی تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لرز اٹھو، تھر تھرا اٹھو کہ جب غضب جبار اور قہر قہار عز و جل جوش پر آتا ہے تو ایسے گناہ پر بھی گرفت ہو جاتی ہے جسے دنیاوی لوگ گناہ نہیں سمجھتے اور گویا اسے ایک معمولی سا عمل تصور کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی اس حکایت میں گزرا کہ ایک عابد و زاہد نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک حقیر تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کرنے کے لیے استعمال کر لیا اور معاف
کیے بغیر انتقال کر گیا تو پھنس گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ جب ایک تنکے کا یہ وبال ہے تو جو لوگوں کی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی جائیداد اور پراپرٹی پر ناجائز قبضے جما لیتے ہیں، ارے جو لوگوں کے مال، ان کا دیگر اشیاء دبا کر گویا ایک طریقے سے ڈکار تک نہیں لیتے، ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، اور انہیں بارہا لوگوں کے قرضے لے کر ان قرض خواہوں کو دھکے کھلاتے ہیں اور طرح طرح سے ستاتے ہیں، اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، تو کیا بنے گا؟ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرائیں۔ اگر آج تک جانے انجانے کسی مسلمان کی حق تلفی کی ہے تو آج ابھی ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ اس مسلمان کو راضی کر لیں گے۔ اگر کسی کا حق دبایا ہے اس کا حق ادا کر دیں گے، اگر کسی کا قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ دے دیں گے، اگر کسی مسلمان کو کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی تلافی کر کے انشاءاللہ اس کو راضی کر لیں گے، کیونکہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہماری عبادتوں کی پرواہ ہے اور نہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کی شان میں کوئی کمی ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ ہر اس گناہ سے ڈرتا رہے اور اس گناہ سے بچتا رہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بندہ کرے نہیں، کیا معلوم یہی وہ گناہ ہو کہ جس کے سبب میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور بالکل اسی طرح کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی نیکی مقبول ہو جائے اور یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جی ہاں، روایتوں میں ایسے واقعات بھی ہیں، سنیے۔ چنانچہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا کہ جسے لوگ متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھے اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے؟ میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا 50 ہی مار دیتے ہیں، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا، حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے اور انہوں نے اسے 1 کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر خاک ہو گیا۔ پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس نے درد سے تلملاتے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت جو ہم نے ابھی سنی، اسے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں نقل کیا ہے۔ مستند کتاب ہے یہ اور اس کے راوی بھی بالکل مستند ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، ذرا دیکھیے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا تو اس نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی گئی اور وہ بھی عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالی نیک و پرہیزگار شخص کو بھی اگر چاہے تو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، تو جو بد نصیب دنیا میں لوگوں کے حق مارے گا، حق تلفی کرے گا،
لوگوں کی اشیاء بغیر اجازت کے استعمال کرے گا، انہیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، انہیں ناجائز رقموں کے مطالبے کرے گا، ارے جو رشوتیں لے گا، جو مظلوم مسلمانوں پر زیادہ ظلم کرے گا، اور جو طرح طرح سے کسی کو تکلیف پہنچا کر اس دنیا سے جائے گا، ایسا گناہگار جو توبہ کیے بغیر مرا، لوگوں کے حق ادا کیے بغیر مرا اور اللہ ناراض ہو گیا، تو اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور بندوں سے معافی تلافی کا سلسلہ مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب مجھ سے راضی ہے، لیکن کئی لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہم خطا کر کے کسی کا دل دکھا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے اور اپنے متعلقین سے وقتاً فوقتاً اپنے حق معاف کراتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان سے معافی تلافی کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اسی معاف کرانے کے انداز سے راضی ہو گیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی معاف کر دے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح حقوق العباد کے معاملے پر غور کرتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گلہ ماپنے والا یعنی مال تولنے والے نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں وہ مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں میں گلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تھا، تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کم جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں ہے کہ اپنے ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا، اسی طرح چیز تول دیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخ و پکار یعنی چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کے عذاب کو دفع کر دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایت سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کا حق تلف کر کے جس نے مال جمع کیا، ارے ڈنڈی مار کر جس نے مال جمع کیا، جھوٹ بول کے کاروبار کیا اور دھوکہ دے کر، گویا یہ بھی ایک حق تلف کرنا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر مال، عیب والا مال بیچ دیا اور اس طرح مال کمایا اور اس طرح لوگوں کا حق دبا لیا اور حرام مال کما کر اس دنیا سے گیا، توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، تو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بلکہ مال حرام کمانے والے کے بارے میں تو وعیدیں ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فیضان سنت میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑ کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو
جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب غور فرمائیے۔ مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر رنڈی ماری، رشوت کا لین دین کیا، لوگوں کا مال دبا لیا، دھوکہ دے کر مال کمایا، اللہ ناراض ہو گیا تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر ان گناہوں کے سبب جہنم کی آگ کے پہاڑوں کو ماپنے اور تولنے کا عذاب دے دیا گیا اور اس کی آنکھ کی لپیٹ میں آ گئے تو پھر وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ لہٰذا مال حرام سے اپنے آپ کو بچائیے کہ اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت جو ابھی ہم نے سنی، اس سے بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم یہاں پر جمع ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب آج کے بعد جن جن کا ہم نے دل دکھایا ہے یا جس کا مال دبایا ہے یا قرضہ لیا ہے اور دینے میں تاخیر کی ہے یا اور کسی طریقے سے کسی مسلمان کی حق تلفی کی ہے، حقوق العباد کا معاملہ اگر ہمارے سر پر ہے تو انشاءاللہ جلدی جلدی ان معاملات کو حل کریں گے۔ جن کا قرضہ لیا ہے اس کو قرضہ واپس کر دیں گے، اگر کسی کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، دل دکھایا ہے، اس سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیں گے۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقربا، ان سے بھی معافی مانگ لیں گے، کیونکہ اکثر حقوق العباد کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے تعلقات ہوتے ہیں۔ لہٰذا بسا اوقات بندہ اپنے بھائی بہن کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، بسا اوقات اپنی اولاد پر بھی ظلم کر کے ان کی حق تلفی کرتا ہے، بسا اوقات رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہ کر کے ان کا دل دکھاتا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور ذریعے سے نوازا ہے اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے متعلقین یا ہم سے تعلق رکھنے والے دیگر اور مسلمان اگر کوئی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں تو ہمیں اپنے مال سے، اپنے اس ذریعے سے ان بیمار، قرضدار اور پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مالوں کی نکالیں جن پر فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں جو علماء نے بیان فرمایا اس میں بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں کو دی جائے، اپنے مستحق رشتہ داروں کو دی جائے کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو صلہ رحمی کرتے ہوئے پہلے اسے زکوٰۃ دی جائے۔ تو اپنے متعلقین کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان سے معافی تلافی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے بلکہ ان معاملات سے توبہ کرنے کے لیے، معافی تلافی کرنے کا ذہن بنانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ اگر اس نیک اور پیارے پاکیزہ ماحول سے وابستہ ہو گئے تو اس ماحول کی برکت سے انشاءاللہ یہ ذہن بنے گا کہ ہمیں لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں اور جن کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی تلافی بھی کرنا ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں ڈرنے کا، اپنے آپ کو نیک بنانے کا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنے کا اپنا ذہن بنائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے لیے گاؤں بگاؤں، شہر بشہر سفر کرتے ہی رہتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کا ذہن بنائیے۔ انشاءاللہ نیک ماحول سے وابستہ ہو گئے، نیک ماحول کے قریب آ گئے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میں آپ کو اعتکاف کی
ایک پیاری پیاری بہار سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ بمبئی کی تحصیل کرلا ہند میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک 1426 ہجری میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ایسے اسلامی بھائی معتکف ہو گئے جن کو ہر دوسرے دن مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل اعتکاف کے دوران انہیں ایک بار بھی دورہ نہیں پڑا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گویا دعا کرنے کی برکت سے تعدم تحریر آج تک مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی برکت، عاشقان رسول کی صحبت اور دعاؤں کی برکت سے مجھ سے وہ تکلیف دور فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی کے ماحول سے اب تک دور ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ایسے نیک اور پاکیزہ ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے حق تلف کیے ہیں ان کے حق ادا کرنے اور ان سے معافی تلافی کرنے، ان کو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔